اگر کل روس دوبارہ یوکرین پر حملہ کر دے تو کیا امریکہ واقعی یوکرین کی دفاع کے لیے میدان میں اترے گا؟ کیا یہ صرف ایک تحریری وعدہ ہوگا یا مستقبل کی جنگ کا باضابطہ اعلان؟ اور سب سے اہم سوال وہ یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ، جسے دنیا ایک غیر متوقع رہنما کے طور پر جانتی ہے، یوکرین کی سلامتی کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں گے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان راجپوت۔ اگر آپ عالمی سیاست، جنگ اور امن کے فیصلوں اور پس پردہ سفارتی کھیل کو گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ کوئی بھی اہم تجزیہ آپ سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ کو اب تقریباً 4 سال مکمل ہونے کو ہیں۔ یہ تنازع صرف 2 ممالک کے درمیان سرحدی جھگڑا نہیں رہا، بلکہ ایک ایسا عالمی مسئلہ بن چکا ہے جس میں امریکہ، یورپ، نیٹو اور روس کے اسٹریٹجک مفادات براہ راست ٹکرا رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کا حالیہ بیان خاصی اہمیت رکھتا ہے، جس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کی جانب سے یوکرین کے لیے سیکیورٹی گارنٹی پر مبنی معاہدے کا متن تقریباً مکمل ہو چکا ہے اور اسے اعلیٰ ترین سطح پر حتمی شکل دیے جانے کی ضرورت ہے۔ زیلنسکی کے مطابق یہ معاہدہ کسی بھی ممکنہ امن معاہدے کا بنیادی ستون ہوگا جو روس کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے طے پا سکتا ہے۔ ان کے بقول اگر مستقبل میں روس دوبارہ یوکرین پر حملہ کرتا ہے تو یہ سیکیورٹی گارنٹی امریکہ اور دیگر مغربی اتحادیوں کو یوکرین کے دفاع کا پابند بنائے گی۔ تاہم یہ بات قابل غور ہے کہ اس ڈاکومنٹ کی مکمل تفصیلات ابھی تک منظر عام پر نہیں لائی گئی۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب پیرس میں امریکہ، یورپی ممالک اور یوکرین کے نمائندوں کے درمیان کئی روزہ مذاکرات ہوئے۔ ان مذاکرات میں جنگ کے خاتمے کے لیے مختلف فریم ورکس، ممکنہ سیز فائر اور مستقبل کے سیکیورٹی انتظامات پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ زیلنسکی نے کہا کہ ان مذاکرات میں پیچیدہ امور پر بات چیت ہوئی اور یوکرین نے متعدد ممکنہ حل پیش کیے۔ ناظرین، زیلنسکی کے مطابق یوکرین اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ امریکہ کو روس کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنا ہوگی اور کیف اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ آیا ماسکو واقعی جنگ ختم کرنے میں سنجیدہ ہے یا نہیں۔ ان کا یہ بیان اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ یوکرین کسی بھی امن عمل کو محض کاغذی کارروائی نہیں بلکہ عملی ضمانتوں سے مشروط دیکھنا چاہتا ہے۔ امریکہ نے حالیہ دنوں میں پہلی بار کھل کر اس تصور کی حمایت کی کہ یوکرین کو سیکیورٹی گارنٹی دی جا سکتی ہے۔ واشنگٹن کا ارادہ ہے کہ یوکرین کے ساتھ طے پا جانے والے کسی بھی ممکنہ معاہدے کو روس کے سامنے پیش کیا جا سکے، جنگ کے خاتمے کے لیے ایک جامع حل نکالا جا سکے۔ تاہم اس بات پر اب بھی سوال موجود ہے کہ روس ایسے کسی انتظام کو کس حد تک قبول کرے گا۔ یوکرین کا موقف واضح ہے کہ اگر قانونی طور پر پابند سیکیورٹی ضمانتیں نہ ہوئیں تو مستقبل میں روسی جارحیت کو روکنا ممکن نہیں ہوگا۔ کیف کے نزدیک ماضی کے تجربات، خاص طور پر 2014 کے بعد کے واقعات، یہ ثابت کر چکے ہیں کہ محض سفارتی یقین دہانیاں کافی نہیں ہوتی۔ تاہم زیلنسکی خود بھی اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ انہیں ابھی تک اس سوال کا واضح جواب نہیں ملا کہ اگر روس دوبارہ حملہ کرتا ہے تو یوکرین کے اتحادی عملی طور پر کیا کریں گے۔ یہ ابہام یوکرین کی اس تشویش کو ظاہر کرتا ہے کہ کہیں سیکیورٹی گارنٹی بھی محض ایک سیاسی بیان نہ بن کے رہ جائے۔ دوسری جانب پیرس مذاکرات کے دوران ایک اور اہم تجویز سامنے آئی جس کے مطابق فرانس اور برطانیہ سیز فائر کے بعد یوکرین میں امن دستے تعینات کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر نے زیلنسکی کے ساتھ ایک اعلامیہ پر دستخط کیے جس میں اس ممکنہ تعیناتی کا فریم ورک بیان کیا گیا۔ یہ اقدام یورپ کی جانب سے یوکرین کی حمایت کے لیے ایک نئے مرحلے کی نشاندہی کرتا ہے۔ تاہم روس نے اس تجویز کو سختی سے مسترد کر دیا۔ ماسکو کے مطابق یوکرین میں کسی بھی یورپی فوجی کی موجودگی کو وہ ایک جارحانہ اقدام سمجھے گا۔ ناظرین، روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا نے اس منصوبے کو خطرناک اور تباہ کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اقدامات ایک ایسے اتحاد کو جنم دے رہے ہیں جسے انہوں نے جنگ کا محور کہا۔ ان کے مطابق یوکرین میں تعینات ہونے والی کوئی بھی غیر ملکی فوج روسی افواج کے لیے جائز عسکری ہدف سمجھی جائے گی۔
रूस इस बात पर बारहा जोर दे चुका है कि वो नेटो के किसी भी रुकन ममालिक की फौज को यूक्रेन में बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो अमन मिशन के नाम पर क्यों ना हो। मॉस्को के नजदीक यह इकदाम उसके कौमी सलामती मफादात के लिए बराह रास्त खतरा होगा। इन सफारती और अस्करी कशीदगियों के साथ साथ मैदान जंग में सूरत हाल बदस्तूर संगीन है। ज़ेलेंस्की ने हालिया रूसी मिसाइल हमलों के बाद यूक्रेन के इत्तेहादियों से मुतालबा किया कि वो मॉस्को पर दबाव में इजाफा करे। इन हमलों में यूक्रेन के तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में लाखों शहरी बिजली, पानी और हरारत जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम हो गए। डेनपीर और ज़ापोरिज़िया के इलाकों में होने वाले इन हमलों के बाद मुकामी हुकाम को हंगामी बुनियादों पर बहाली के इकदाम करना पड़े। डेनपीर शहर के मेयर उन्होंने सूरत हाल को कौमी सतह की इमरजेंसी करार दिया और बताया कि अस्पतालों को जनरेटर पर मुंतकिल कर दिया गया, जबकि तालीमी इदारों की तातीलात में तोसी कर दी गई। यूक्रेन ने तवानाई कंपनी के मुताबिक सिर्फ डनपीर रीजन में 6 लाख से ज्यादा घराने बिजली से महरूम रहे। यह आदाद-ओ-शुमार इस बात की अक्कासी करते हैं कि जंग का असर सिर्फ महाज पर मौजूद फौजियों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि आम शहरी जिंदगी भी बराह रास्त मुतासिर हो रही है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक ऐसे हमले इस बात का सबूत है कि रूस अपनी तरजीहात पर नजरसानी नहीं कर रहा। उनके नजदीक अगर मुज़ाकरात के साथ साथ दबाव बरकरार ना रखा गया तो अमन की कोशिशें महज रस्मी बनकर रह जाएंगी। ये तमाम पेशरफ्त एक ऐसे नाजुक मरहले की निशानदेही करती हैं जहां अस्करी सफारतकारी, हिकमत अमली और आलमी सियासत एक दूसरे में मिल चुकी है। यूक्रेन एक तरफ जंग के खात्मे की ख्वाहिश रखता है तो दूसरी तरफ वो मुस्तकबिल के खतरात से निमटने के लिए मजबूत जमानतें चाहता है। अमेरिका और यूरोप इस तवाज़ुन को कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि रूस इन तमाम इकदामात को अपने खिलाफ एक मुनज़्ज़म मंसूबा समझ रहा है। नाजरीन, यह कहना कबल अज़ वक्त होगा कि आया अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मौजूदा सिक्योरिटी गारंटी वाकई ही जंग के बाद के हालात को मुस्तहकम कर पाएगी या नहीं। इस तरह यह भी वाज़ह नहीं कि रूस इन शराइत को कबूल करेगा या मजीद सख्त रद्द अमल देगा। ताहम यह तय है कि आने वाले हफ्ते इस तनाज़े के मुस्तकबिल का तयन करने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह गैर जानबदार, गहरे और तहकीक पर मबनी आलमी तज्ज़िये आप तक पहुंचाते रहें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।